بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سیکنڈ ایئر سی، آج ہم چیپٹر نمبر 8 جو کہ معاشی ترقی اور منصوبہ بندی ہے سٹارٹ کریں گے۔ بہت امپورٹنٹ چیپٹر ہے اور بہت ہی آسان بھی چیپٹر ہے، ٹھیک ہے، جسٹ ریڈنگ ایبل چیپٹر ہے، لیکن اس میں کچھ ٹرمز ایسی ہیں جو کہ سمجھانے کے قابل ہیں۔ تو ہم معاشی ترقی کی سب سے پہلے ڈیفینیشن کریں گے اور بعد میں ہم منصوبہ بندی کو بھی دیکھیں گے۔ معاشی ترقی کی سب سے بہترین ڈیفینیشن پروفیسر ہیرالڈ ایف ولیمسن نے کی۔ ان کے مطابق معاشی ترقی سے مراد ایک ایسا عمل ہے جس کے تحت کسی ملک کے لوگ دستیاب ذرائع کا بہتر استعمال کر کے اشیاء و خدمات کی فی کس مقدار میں مسلسل اضافہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پروفیسر ہیرالڈ ایف ولیمسن کیا کہتے ہیں؟ معاشی ترقی سے مراد ایک ایسا عمل ہے جس کے تحت کسی ملک کے لوگ دستیاب ذرائع کو بہتر استعمال کر کے اشیاء اور خدمات کی فی کس مقدار میں مسلسل اضافہ کرتے ہیں۔ پروفیسر آرتھر لیوس نے کہا، چھوٹی سی ڈیفینیشن ہے، بہت سمپل سی، معاشی ترقی سے مراد فی کس پیداوار میں اضافہ کرنا ہے۔ پروفیسر واٹسن نے کہا، معاشی ترقی کسی ملک میں اشیاء و خدمات کی پیدائش اور صرف میں آبادی کے مقابلے میں تیزی سے اضافے کا نام ہے۔ یعنی معاشی ترقی کسی ملک میں اشیاء و خدمات کی پیدائش، یعنی اشیاء و خدمات کی پیدائش زیادہ ہو اور صرف بھی زیادہ ہو اور آبادی کے مقابلے میں تیزی سے اضافے کا نام ہے، یعنی آبادی تیزی سے بڑھ نہ رہی ہو۔ پروفیسر ہنگس جو ہیں وہ کہتے ہیں، معاشی ترقی کسی ملک کی مجموعی اور فی کس آمدنی میں مستقل اضافے کا نام ہے جس کا پھیلاؤ تمام شعبوں اور آمدنی حاصل کرنے والے گروہوں تک ہوتا ہے۔ گنڈل برگر نے ایک چھوٹی سی ڈیفینیشن کی اور انہوں نے کہا، معاشی ترقی سے مراد زیادہ پیداوار ہے، سمپل، ٹھیک ہے۔ معاشی ترقی سے مراد زیادہ، یعنی اگر کسی ملک میں زیادہ پیداوار ہو رہی ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ ملک معاشی ترقی کر رہا ہے۔ اسی طرح سے پروفیسر سنائڈر نے کہا کہ معاشی ترقی سے مراد کسی ملک کی پیداوار میں طویل عرصے کے لیے اضافہ کرنا ہے۔ سب سے جو جامع تعریف ہے وہ مائر اینڈ بالوڈن نے کی، معاشی ترقی سے مراد ایک ایسا عمل ہے جس کے نتیجے میں کسی ملک کی حقیقی قومی آمدنی ایک طویل عرصے میں بڑھتی ہے۔ اگر معاشی ترقی کی رفتار آبادی میں اضافے کی رفتار سے زیادہ ہو تو فی کس حقیقی آمدنی میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو معاشی لحاظ سے دنیا کو دو گروہوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ ایک طرف وہ ملک ہیں جن کی فی کس آمدنی بہت زیادہ ہے اور انہیں دنیا کی تمام آسائشات اور سہولیات میسر ہیں اور ان کا معیار زندگی بہت بلند ہے۔ ایسے ممالک کو ہم ترقی یافتہ ممالک کہتے ہیں۔ ان ممالک میں امریکہ، برطانیہ، فرانس، جرمنی، روس، کینیڈا، آسٹریلیا، جاپان وغیرہ شامل ہیں۔ دوسری طرف ایسے ممالک ہیں جن کی فی کس آمدنی بہت کم ہے اور انہیں بنیادی ضروریات زندگی بھی میسر نہیں۔ ان ممالک کے عوام کا معیار زندگی انتہائی پست ہے اور وہ غربت اور افلاس کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ یہ ترقی پذیر ممالک کہلاتے ہیں، جیسے کہ ہمارے ملک، ٹھیک ہے، یعنی کہ ترقی کی راہ پر گامزن ہیں۔ انہوں نے ایسے پروگرام اور پالیسیاں وضع کی ہوئی ہیں جس کے تحت معاشی ترقی ہو سکتی ہے۔ ان میں پاکستان، انڈیا یا ہندوستان، چین، ایران، سعودی عرب اور یہ جو متحدہ عرب امارات کے ممالک ہیں، یہ سب اس میں شامل ہیں۔ ساری ڈیفینیشنز جو ہیں ان کو پڑھنے کے بعد ہم یہ نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ معاشی ترقی ایک عمل ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے نتیجے میں حقیقی قومی آمدنی میں اضافہ ہوتا ہے اور اس عمل کے لیے ایک طویل مدت درکار ہے۔ معاشی ترقی ایک عمل ہے۔ معاشی ترقی سے مراد ایسا عمل ہے جس کے تحت کوئی ملک اپنے ذرائع کو بہتر طور پر استعمال کرتا ہے۔ اس سے معیشت میں اہم تغیرات رونما ہوتے ہیں جس کے نتیجے میں ملک کی حقیقی قومی آمدنی اور فی کس آمدنی میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ تغیرات عام طور پر دو طرح کے ہوتے ہیں: عوامل کی رصد میں تغیرات یعنی تبدیلیاں اور اشیاء و خدمات کی طلب میں تبدیلیاں۔ عوامل کی رصد میں تبدیلیاں جیسے کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ معاشی ترقی میں ذرائع کا بہتر استعمال ہوتا ہے، نئے معدنی ذرائع تلاش کیے جاتے ہیں، ملک کی وسائل کو پیداواری کاموں کے لیے استعمال میں لایا جاتا ہے۔
معاشی ترقی کے دوران نئے اور بہتر طریقے پیدائش اختیار کیے جاتے ہیں۔ تقسیم کار، تخصیص کار یعنی اسپیشلائزیشن کا عمل اپنایا جاتا ہے، جس کی وجہ سے مصارف پیدائش کم ہو جاتے ہیں اور اشیاء کی پیدائش نفع بخش ہو جاتی ہے۔ معاشی ترقی کے دوران لوگوں کی آمدنی، صرف دولت اور سرمایہ کاری میں بھی اضافہ ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں لوگوں کی آمدنی میں مزید اضافہ ہوتا ہے، بچتیں بڑھتی ہیں، تشکیل سرمایہ کی رفتار تیز ہوتی ہے اور گروتھ ریٹ یا شرح نمو بھی بڑھ جاتی ہے۔ معاشی ترقی کے دوران مزدوروں کی آجرانہ مہارت، ہنر مندی اور استعداد کار بھی بلند ہو جاتی ہے، نئی ایجادات جنم لیتی ہیں، جدت اور اختراع کا عمل شروع ہوتا ہے۔ مؤثر آبادی کا تناسب بڑھ جاتا ہے۔ معاشی ترقی کے دوران مؤثر آبادی ایسی آبادی جو کہ کام کرنے کے قابل ہے، تعلیم عام ہو جاتی ہے اور جدید طبی تحقیق کی وجہ سے شرح اموات کم ہو جاتی ہیں۔ اشیاء اور خدمات کی طلب میں کیا تغیرات آتے ہیں؟ لوگوں کی فی کس آمدنی زیادہ ہوتی ہے، آمدنی کی تقسیم میں بھی بنیادی تبدیلی واقع ہوتی ہے اور اس میں جو غیر مساویانہ، جو ہم کہتے ہیں نا عدم مساویانہ تقسیم دولت ہے، وہ کم ہونے لگتی ہے۔ لوگوں کو بنیادی ضروریات زندگی تو میسر آ جاتی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آسائشات اور سہولیات بھی میسر آنا شروع ہو جاتی ہیں اور لوگوں کی صرف دولت میں اضافہ ہوتا ہے۔ آبادی کے مختلف شعبوں میں تبدیلی پیدا ہوتی ہے۔ کل آبادی میں بچوں کا تناسب کم ہو جاتا ہے۔ مؤثر آبادی یعنی کام کرنے کے قابل جو آبادی ہے، اس کا تناسب بدل جاتا ہے۔ شہری اور دیہی آبادی کے تناسب میں بھی تبدیلی ہوتی ہے۔ معاشی ترقی کی بدولت شہری آبادی کی طرف جھکاؤ زیادہ ہوتا ہے اور لوگوں کی اوسط عمر میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ معاشی ترقی کے دوران لوگوں کی پسند تبدیل ہوتی ہے، آمدنی میں اضافے کی وجہ سے اثر نمائش زیادہ ہوتا ہے، وہ بنیادی ضروریات کے ساتھ سہولیات اور تعیشات کی طرف بھی توجہ دینا شروع کر دیتے ہیں۔ دوسرا جو اہم معاشی ترقی ایک عمل ہے، اس میں قومی آمدنی میں اضافہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، ہم نے ابھی دیکھا کہ عوامل کی رسد میں بھی تبدیلی ہوتی ہے، طلب میں بھی تبدیلی ہوتی ہے اور ملک کی اور قومی آمدنی میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ معاشی ترقی کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ ملک میں ترقی کے نتیجے میں پیداوار زیادہ ہو، فی کس آمدنی زیادہ ہو، لوگوں کا معیار زندگی بڑھ جائے اور آخر میں طویل عرصہ معاشی ترقی کے لیے چاہیے۔ یہ عرصہ 20 سے 25 سال یا اس سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے نا، یعنی کہ یہ نہیں ہے کہ کچھ مہینوں کا عرصہ ہے، یہ سالوں پر محیط ہے۔ جیسے اس میں میگا پروجیکٹس، پل، ڈیم بنائے جاتے ہیں، نئے بجلی گھر تعمیر، اسکول، کالج، ہسپتال کھولے جاتے ہیں اور ان سب کاموں کے لیے لمبا عرصہ چاہیے۔ تو ہم کیا کہتے ہیں، معاشی ترقی ایک عمل ہے، اس میں جو ہے وہ یہ طویل عرصہ اس میں درکار ہے اور اس کے علاوہ اشیاء و خدمات کی طلب میں تغیرات آتے ہیں، عوامل کی رسد میں بھی تغیرات آتے ہیں اور ملک کی قومی آمدنی میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ معاشی ترقی کی پیمائش کے اب ہم طریقے دیکھیں گے، یہ بھی چھوٹا سا ہی ٹاپک ہے سب سے پہلے، لیکن جب یہ پیپر میں آئے لانگ کوسچن آنسرز میں تو آپ نے معاشی ترقی کی ڈیفینیشن لکھنی ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کی طرف آنا ہے۔ مختلف ماہرین معاشیات نے معاشی ترقی کی پیمائش کے لیے مختلف پیمانے وضع کیے۔ پروفیسر لیوس کہتے ہیں کہ جو معاشی ترقی ہے اس کی پیمائش فی گھنٹہ پیداوار ہے، یعنی کہ اگر مزدوروں کی اوسط فی گھنٹہ پیداوار بڑھ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے وہ ملک معاشی ترقی کر رہا ہے، یعنی اگر ہر گھنٹے میں پیداوار بڑھ رہی ہے مزدوروں کی مدد سے تو اس کا مطلب ہے ملک معاشی ترقی کر رہا ہے۔ روسٹو کہتے ہیں ایک مزدور کی روزانہ اوسطاً پیداوار ہے، یعنی اگر مزدور کی روزانہ اوسطاً پیداوار میں اضافہ ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ملک میں معاشی ترقی ہو رہی ہے۔ پیداوار میں یہ اضافہ اس صورت میں ممکن ہوگا جبکہ ذرائع کا بہتر استعمال ہو، تقسیم کار کا اصول اپنایا جائے، جدید ٹیکنالوجی کا استعمال عام ہو تاکہ مزدوروں کی پیداواری صلاحیت بھی بڑھ جائے۔ ایک معیشت دان کولن کلارک کہتے ہیں جوں کوئی ملک معاشی ترقی کرتا ہے تو ابتدائی بنیادی صنعتوں مثلا زراعت، جنگلات، ماہی گیری میں مشغول لوگوں کا تناسب کم ہو جاتا ہے اور اس کے برعکس ثانوی صنعتوں یعنی مصنوعات، تعمیرات، مواصلات اور تجارت میں آبادی کا تناسب بڑھ جاتا ہے۔ معاشی ترقی کی پیمائش کے 3 طریقے ہیں: حقیقی قومی آمدنی کا طریقہ، فی کس آمدنی کا طریقہ اور فزیکل معیار زندگی بطور پیمانہ معاشی ترقی۔ حقیقی قومی آمدنی، یہ طریقہ مائر بالوڈن، سنائڈر اور گنڈل برگر نے پیش کیا۔ ان کے مطابق اگر کسی ملک کی حقیقی قومی آمدنی میں اضافہ ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ ملک معاشی ترقی کر رہا ہے۔ بہت سمپل سی اس کی ڈیفینیشن، ٹھیک ہے۔ یہ ماہرین کیا کہتے ہیں، اگر کسی ملک کی قومی آمدنی میں اضافہ ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے ملک معاشی ترقی کر رہا ہے، اور اگر ملک کی حقیقی قومی آمدنی میں اضافہ نہیں ہو رہا تو ملک معاشی ترقی بھی نہیں کر رہا۔ اگر قومی آمدنی میں طویل عرصے تک اضافہ ہوتا رہے تو لوگوں کے معاشی حالات بدل جائیں گے، بہتر ہو جائیں گے اور معیشت جو ہے وہ ترقی کرنا شروع ہو جائے گی۔
ٹھیک ہے، اس کی پیمائش میں رکاوٹیں کیا ہیں کہ ایک تو صحیح اعداد و شمار اکٹھا کرنے میں مشکلات ہیں، جو پاکستان کی قومی آمدنی کی پیمائش میں رکاوٹیں ہم نے پڑھی تھی۔ اشیاء کی قدر و قیمت کا صحیح اندازہ لگانا مشکل ہے، کیونکہ بعض اوقات قیمتوں پر حکومت کنٹرول کی پالیسی اپنا دیتی ہے، اس میں ٹیکس شامل کر دیتی ہے یا آنے شامل کر دیتی ہے، آنے حکومت کی طرف سے دی گئی کوئی خاص رعایت۔ اپنی آمدن صحیح نہیں بتاتے، وہ مختلف شکوک و شبہات کا شکار ہوتے ہیں۔ پھر فیکس آمدنی کا طریقہ، آرتھر لیوس، جیکب وائز، ایچ ایم ولیمسن اور لیبنسٹائن کہتے ہیں کہ معاشی ترقی کی پیمائش کے لیے فیکس آمدنی کے طریقے کو معیار بناتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اگر کسی ملک کی فیکس آمدنی میں اضافہ ہو رہا ہے، لوگوں کا معیار زندگی بلند ہو رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے ملک معاشی ترقی کر رہا ہے، اور اگر لوگوں کی فیکس آمدنی میں اضافہ نہیں ہو رہا، لوگوں کا معیار زندگی بلند نہیں ہو رہا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ملک معاشی ترقی بھی نہیں کر رہا۔ اس کی پیمائش میں رکاوٹیں، قومی آمدنی، ہمیں پتہ ہے کہ فیکس آمدنی کس کے برابر ہے، اس کا جو فارمولہ ہے وہ قومی آمدنی ڈیوائیڈڈ بائی آبادی ہے۔ تو قومی آمدنی اور آبادی سے متعلق صحیح اعداد و شمار آسانی سے دستیاب نہیں ہوتے۔ محض فیکس آمدنی انسانی زندگی کے کوالیٹیٹیو یعنی توصیفی پہلو کی وضاحت نہیں کرتی۔ اس سے اس بات کی نشاندہی نہیں ہوتی کہ مختلف افراد اور گروہوں کے درمیان آمدنی کی تقسیم برابر ہے، مساویانہ ہے یا نہیں، اور فیکس آمدنی کا زیادہ ہونا ترقی یافتہ ہونے کی ضمانت نہیں۔ بہت سے ایسے ممالک ہیں متحدہ عرب امارات میں، ان ممالک کی فیکس آمدنی لوگوں کی بہت زیادہ ہے، لیکن یہ ملک ترقی یافتہ نہیں ہے۔ لاسٹ جو معاشی ترقی کی پیمائش کا طریقہ ہے وہ ہے فزیکل معیار زندگی بطور پیمانہ ترقی۔ 1970 اور 80 کے سالوں میں ماہرین پہلے بیان کردہ دونوں طریقوں سے مطمئن نظر نہیں آئے۔ ان کے خیال میں نہ تو قومی آمدنی میں اضافہ نہ ہی فیکس آمدنی میں اضافہ معاشی ترقی کی صحیح عکاسی کرتا ہے، بلکہ معاشی زندگی کی بنیادی ضروریات اگر بہتر طور پر دستیاب ہوں اور لوگوں کا معیار زندگی بلند ہو تو پھر کہا جا سکتا ہے کہ معاشی ترقی کی راہ پر ملک جو ہے وہ گامزن ہے۔ نارمن ہکس اور پال اسٹریٹن کے نزدیک معاشی ترقی کا پیمانہ بنیادی حاجات کی تسکین اور غربت میں کمی، ٹھیک ہے، فزیکل معیار زندگی میں کیا ہے کہ اگر لوگوں کی بنیادی ضروریات پوری ہو رہی ہیں اور اس ملک میں غربت میں کمی ہو رہی ہے تو پھر وہ ملک معاشی ترقی کر رہا ہے۔ اگر کسی معاشرے میں صحت، تعلیم، خوراک، رہائش، آب رسانی، نکاسی آب، نقل و حمل، قوت وغیرہ جیسی بنیادی ضروریات پوری ہو رہی ہیں، لوگوں کا معیار زندگی بلند ہو رہا ہے، تو ہم کہیں گے کہ وہ ملک معاشی ترقی کر رہا ہے اور معاشی ترقی کی راہ پر گامزن ہے۔ اس کے بعد ہم پاکستان کی جو ہے وہ پاکستانی عوام کا معیار زندگی، یہ جسٹ ریڈنگیبل سا ٹاپک ہے، آپ اس کو خود سے بھی لکھ سکتے ہیں۔ ایک جلدی سے تھورولی میں اس کو تھوڑا سا بتا دیتی ہوں۔ سب سے پہلے جو ہے وہ آپ یہ لکھیے گا کہ پاکستان کی فیکس آمدنی 1130، ٹھیک ہے، لیٹسٹ جو ہے یہ آپ کی بک میں پرانی لکھی ہوئی ہیں، تو ابھی جو ہے وہ 1130 امریکی ڈالر ہے، 1130 امریکی ڈالر، ٹھیک ہے نا، 1130 ڈالرز ابھی ہمارے پاس پاکستان کی پر کیپٹا انکم ہے، جو کہ ترقی یافتہ ممالک جیسے امریکہ وغیرہ ان سے 45 یا 46 گنا کم ہے۔ پاکستان کی معیار زندگی لوگوں کا پست ہے، اکثریت جو ہے وہ غربت کا شکار ہے۔ پھر خواندگی کا تناسب جو ہے وہ 62 سے 63% ہے، ان پڑھ ہیں لوگ، تعلیمی سہولتوں کی بھی کمی ہے، اور عوام کی استعداد کاری بھی پست ہے۔ پاکستان میں صحت عامہ کی حالت بھی تسلی بخش نہیں، آبادی کے مقابلے میں ہسپتالوں، ڈسپنسریوں، ڈاکٹروں، نرسوں اور پیرامیڈیکل سٹاف کی کمی۔ ملک میں بے روزگاری ہے، نیم بے روزگاری ہے، مخفی بے روزگاری ہے، فیکس آمدنی کم ہے اور معیار زندگی بھی پست ہے۔ پاکستان میں افراط آبادی ہے، یعنی آبادی بہت زیادہ ہے اور عوام کا معیار زندگی کم تر ہے۔ ملک میں جو آبادی دیہی علاقوں میں ہے جو کہ تقریباً 66% ہے، جہاں زندگی کی بنیادی سہولتیں بھی ناکافی ہیں، جبکہ شہری آبادی کی اکثریت بھی پینے کے صاف پانی کی فراہمی، نکاسی آب و فضائی آلودگی جیسے مسائل سے دوچار ہے۔ رہائشی سہولتیں جیسے شہروں میں آپ دیکھتے ہیں ناکافی ہیں، آبادی کے 1/3 حصے کے پاس رہنے کے لیے ایک کنبے کے پاس ایک کمرے کا گھر بھی بمشکل دستیاب ہے۔ آمدنی اور دولت کی تقسیم پاکستان میں عدم مساویانہ ہے، یعنی برابر نہیں ہے۔
چند ایک گھرانے ہیں جن کے پاس بہت دولت ہے اور کچھ خاندان ہیں جن کے پاس مکمل جو ہے وہ دولت پر چھائے ہوئے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں غریب جو کہ اپنی ضروریات زندگی کو بھی پورا نہیں کر سکتے۔ مہنگائی ہے پاکستان میں، پاکستان کی عوام کی بدقسمتی ایک اور بھی ہے کہ انہیں سیاسی استحکام بھی نہیں مل سکا۔ آئے دن مارشل لا لگتے ہیں، حکومتیں بدلتی ہیں، اس لیے معاشی ترقی بھی نہیں ہوتی۔ پاکستانی عوام کو مناسب اور متوازن خوراک بھی نہیں ملتی، یومیہ کیلوریز کا استعمال کم ہے، کمزور صحت، پست استعداد کار ہے، رہن سہن اور معیار زندگی بھی پست ہے، بنیادی تحتی ڈھانچہ انفراسٹرکچر کمزور ہے، ٹرانسپورٹ، گیس، بجلی، پانی، ان کی سہولتوں کی پاکستان میں کمی ہے۔ نیکسٹ جو امپورٹنٹ ٹاپک ہے وہ ہم پڑھیں گے معاشی ترقی پر اثر انداز ہونے والے عوامل۔ معاشی ترقی پر اثر انداز ہونے والے 3 عوامل ہیں، ایک ہے معاشی عوامل، سیاسی عوامل، معاشرتی اور سماجی عوامل۔ تو سب سے پہلے ہیں معاشی عوامل۔ کسی ملک کی معاشی ترقی کے لیے اہم جو ہے معاشی عوامل وہ قدرتی ذرائع، اس کے علاوہ انسانی ذرائع، ٹیکنالوجی، تشکیل سرمایہ، ذرائع قوت، تعلیم و تربیت، صحت عامہ اور خوراک ہیں۔ قدرتی ذرائع کسی ملک کی معاشی ترقی کے لیے آپ جانتے ہیں کہ اہم درجہ رکھتے ہیں۔ قدرتی ذرائع سے مراد کسی ملک میں جتنی بھی معدنیات ہیں، نباتات، حیوانات، جنگلات، جو کچھ زمین کے اوپر ہے، جو کچھ زمین کے اندر ہے، یہ کرۂ ہوائی میں قدرت نے جو بھی مفت دیا ہوا ہے، کسی ملک میں جس قدر زیادہ قدرتی وسائل ہوں گے، ذرائع ہوں گے، ان ذرائع کا بہتر استعمال ہوگا، وہ ملک ترقی یافتہ بن جائیں گے۔ مثلا آپ دیکھتے ہیں امریکہ، برطانیہ، فرانس، جرمنی وغیرہ، اور ایسے بھی کئی ممالک ہیں جنہوں نے ان کا مناسب استعمال نہیں کیا، جیسے پاکستان، ہندوستان، افریقی ممالک، ٹھیک ہے، تو یہ ممالک پھر جو ہے وہ ترقی پذیر رہ گئیں۔ دوسرا جو معاشی عوامل ہے اس میں ہے انسانی ذرائع۔ انسانی ذرائع یعنی کہ آبادی۔ قدرتی ذرائع تو وہ ہیں جو کہ خدا نے ہمیں مفت دیے ہیں، اور انسانی ذرائع وہ ہیں جو کہ ملک کی آبادی ہے۔ ملک کی کتنی آبادی ہے، شرح افزائش و شرح اموات کیا ہے، مؤثر آبادی کا تناسب کیا ہے، یعنی کام کرنے والے لوگ کتنے ہیں، پڑھے لکھے لوگ کتنے ہیں، ان پڑھ لوگ کتنے ہیں، کیونکہ کسی ملک کے لوگ ہی وہاں پر موجود قدرتی ذرائع کا بھرپور استعمال کرتے ہیں۔ اگر آبادی پڑھی لکھی ہوگی، ٹیکنالوجی سے واقف ہوگی، تو لوگوں کی قوت کارکردگی بھی بہتر ہو جائے گی اور فیکس پیداوار بھی بڑھ جائے گی۔ اس کے برعکس اگر زیادہ تر لوگ ان پڑھ اور جاہل ہوں گے تو وہ قدرتی ذرائع کا بہتر استعمال نہیں کر سکیں گے، لہٰذا وہ ملک معاشی لحاظ سے ترقی یافتہ نہیں ہوگا اور ملکی آبادی وسائل پر بوجھ ثابت ہوگی۔ نیز معاشی ترقی کے لیے آبادی کی منصوبہ بندی اور ہنرمند افراد کی فراہمی بہت ضروری ہے۔ معاشی ترقی پر جو تیسرا عامل ہے جو کہ اثر انداز ہوتا ہے وہ ہے ٹیکنالوجی۔ ٹیکنالوجی بھی کسی ملک کی معاشی ترقی میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ ٹیکنالوجی سے مراد معیشت کے تمام شعبوں میں جدید مشینوں اور طریقوں کا استعمال ہے۔ جن ممالک نے جدید ٹیکنالوجی کو اپنایا ہے وہاں پر زرعی اور صنعتی پیداوار میں اضافہ ہوا ہے، یعنی کہ جیسے ہم اگزامپل لے سکتے ہیں ترقی یافتہ ممالک۔ ترقی یافتہ ممالک ایسے ہیں جن کے پاس جدید ٹیکنالوجی ہے اور اس کو انہوں نے استعمال بھی کیا ہے، زرعی شعبے پر استعمال کیا، صنعتی شعبے پر استعمال کیا اور اپنی پیداوار میں اضافہ کیا۔ اس کے برعکس جن ممالک میں لوگ ابھی پرانے اور فرسودہ طریقے اختیار کیے ہوئے ہیں وہ ملک معاشی لحاظ سے پسماندہ ہیں۔ بس ٹیکنالوجی کا حصول اور اس کا بہتر استعمال معاشی ترقی کے لیے بہت ضروری ہے۔ پھر تشکیل سرمایہ یعنی سرمایہ سازی۔ معاشی ترقی کے لیے ضروری ہے کہ تشکیل سرمایہ کی رفتار تیز ہو۔ سرمایہ بچتوں سے حاصل ہوتا ہے۔ جس قدر لوگ زیادہ رقومات بچائیں گے اتنی ہی سرمایہ کاری بڑھے گی اور تشکیل سرمایہ کی رفتار بھی بڑھ جائے گی۔ تشکیل سرمایہ کے لیے کیا ضروری ہے کہ لوگوں کی آمدن میں اضافہ کیا جائے، کیونکہ جتنی زیادہ لوگوں کی آمدنی ہوگی اتنی ہی زیادہ وہ بچت کریں گے۔ اور ایک اور کام کیا جائے کہ دیہی علاقوں میں جو لوگ اپنی رقم کو دفن کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی اپنے پاس رکھا ہوا ہے انہوں نے، اور کسی مالی ادارے جیسے کہ بینک وغیرہ میں جمع نہیں کرواتے، تو انہیں چاہیے کہ ان رقوم کو نکالیں اور اچھے بینکوں میں جمع کرائیں، اور بینکوں اور دیگر جو مالی ادارے ہیں ان کی تعداد میں بھی اضافہ کیا جائے تاکہ زر کی گردش بڑھے۔ پھر ٹیکسوں کے ذریعے بھی ملکی بچتوں میں اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ حکومت ٹیکس لگا کر اس رقم کو ملکی ترقی کے لیے استعمال کر سکتی ہے۔ پھر جو جتنی فالتو جمعیت ہے یعنی جتنی فالتو محنت ہے اس کو بھی کام میں لگا کر ملک کی قومی آمدنی میں اضافہ کیا جا سکتا ہے۔
پھر ذرائع قوت، ملک میں ذرائع قوت کوئلہ، تیل، گیس، بجلی وغیرہ ہیں شامل ہوتے ہیں۔ کسی ملک کی معاشی ترقی میں ان ذرائع کا نہایت اہم کردار ہے، یعنی جتنے زیادہ یہ ذرائع ہوں گے، صنعتی ترقی، زرعی پیداوار میں اضافہ، بلند معیار زندگی کی آسائشات سے استفادے کا انحصار تیل، بجلی اور گیس کی فراہمی پر ہی ہوتا ہے۔ نیز نقل و حمل کی اگر ترقی وہ بھی اس کے ذرائع بھی اچھے ہوں تو پاکستان میں جو ہے وہ پاکستان جیسے ممالک میں یا ترقی پذیر ممالک میں جو ہے وہ معاشی ترقی ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ میں ذرائع نقل و حمل اور رسل و رسائل، نقل و حمل کے ذرائع مثلاً سڑکیں، ریلیں، آبی راستے، بندرگاہیں، ہوائی جہاز وغیرہ شامل ہیں، جن کی بدولت خام مال، مصنوعات، غلہ، سیمنٹ، زرعی اور صنعتی اشیاء نیز افرادی قوت یعنی کہ لوگ جو لیبر ہیں ان کو ایک مقام سے دوسرے مقام یا ایک ملک سے دوسرے ملک میں پہنچایا جاتا ہے، اور اس طرح اشیاء اور افراد کی آمد و رفت میں سہولت پیدا ہوتی ہے۔ جبکہ رسل و رسائل کے ذرائع میں اخبارات، رسالہ جات، پوسٹ آفس، ٹیلی فون، کوریئر سروس، انٹرنیٹ جیسی سہولتیں شامل ہیں۔ یہ عوامل ملک کی معاشی ترقی میں نہایت اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ پاکستان نے اس شعبے میں کافی ترقی کی ہے، تاہم ابھی مزید اقدامات کی ہمیں ضرورت ہے۔ پھر جس ملک میں تعلیم و تربیت زیادہ ہو، معاشی ترقی کی رفتار کو تیز کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ملک میں تعلیم و تربیت، ہنرمندی، مہارت اور تجربہ جو ہے وہ زیادہ ہو، کیونکہ تعلیم سے بہرہ ور ہونا نہ صرف مادی اور معاشی خوشحالی کا ضامن ہے بلکہ ذہنی سکون اور روحانی تسکین کے لیے بھی ضروری ہے۔ لہٰذا معاشی ترقی کی رفتار کو تیز کرنے اور لوگوں کی ذہنی غربت کو دور کرنے کے لیے معاشرے کو جدید خطوط پر استوار کرنا ضروری ہے، جس کے لیے تعلیم و تربیت، ہنرمندی، مہارت اور سابقہ جو تجربات ہیں ان سے رہنمائی حاصل کی جا سکتی ہے۔ لاسٹ میں جو معاشی عامل ہے وہ ہے صحت عامہ اور خوراک۔ صحت سے متعلق سہولیات معاشرے کا بیماریوں سے بچاؤ لوگوں کی استعداد اور پیداواری صلاحیت بڑھانے کے لیے بہت ضروری ہے۔ صحت کے تحتی ڈھانچوں میں ہسپتال، بنیادی صحت مراکز، دیہی ہیلتھ سینٹر اور جتنے بھی یہ جو آبادی کی منصوبہ بندی کے مراکز، ڈسپنسریاں وغیرہ شامل ہیں، ایک صحت مند دماغ کے لیے اچھی صحت اور اچھی صحت کے لیے مناسب خوراک کا ہونا ضروری ہے۔ یہ چیز آپ بچپن سے ہی پڑھ لیں۔ پاکستان میں ان سہولیات کی کمی کی وجہ سے لوگوں کا معیار زندگی پست ہے، جبکہ ایک ترقی پذیر ملک میں اسے معاشی ترقی کے لیے اہم عامل کا درجہ دیا گیا ہے۔ تو ہم نے معاشی ترقی پر اثر انداز ہونے والے عوامل میں ہم نے معاشی عوامل پڑھ لیے، جن میں پہلا ہے قدرتی ذرائع، یعنی جتنے اچھے یہ ذرائع ہوں گے اتنا ہی کوئی ملک ترقی کر سکتا ہے۔ پھر انسانی ذرائع یعنی کہ لیبر یا محنت جتنی اچھی ہوگی اتنا ملک ترقی کرے گا۔ ٹیکنالوجی سے جس ملک کے لوگ جو ہیں واقف ہوں گے ملک جو ہے معاشی ترقی کرے گا۔ تشکیل سرمایہ کی رفتار جتنی زیادہ ہوگی، یعنی جتنی لوگوں کی بچتوں کو مالی اداروں میں لگایا جائے گا ملک میں تشکیل سرمایہ زیادہ ہوگا۔ ذرائع قوت جتنے ترقی یافتہ ہوں، ذرائع نقل و حمل جتنے ترقی یافتہ ہوں، ملک میں تعلیم و تربیت ہو اور صحت عامہ کی سہولتیں میسر ہوں تو وہ ملک معاشی طور پر ترقی جو ہے وہ کرے گا۔ اس کے بعد ہیں سیاسی عوامل۔ معاشی ترقی کے لیے ضروری ہے کہ ملک میں سیاسی حالات سازگار ہوں۔ اگر ملک میں سیاسی استحکام نہیں ہوگا تو ملک معاشی ترقی کبھی بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ جب تک سرمایہ کاروں کو اس بات کا یقین نہ ہو کہ ملک میں خانہ جنگی یا جنگ کی صورتحال پیدا نہیں ہوگی، سیاسی افراتفری اور خلفشار نہیں ہوگا، کارخانوں میں ہڑتالیں اور تالہ بندیاں نہیں ہوں گی، جلسے اور جلوس نہیں نکالے جائیں گے، وہ اس وقت تک سرمایہ کاری نہیں کریں گے۔ لہٰذا سرمایہ کاری کے لیے ملک میں سیاسی طور پر مکمل سکون اور امن و امان بہت زیادہ ضروری ہے۔ مثال کے طور پر ہم اگر پاکستان کے حوالے سے دیکھیں تو پاکستان میں جو ہے 8 5 سالہ منصوبے بنائے گئے، 1955 سے 60 سے 65 پھر 65 سے 70 اس طرح سے
8 5 साल मंसूबे बनाए गए, लेकिन पाकिस्तान में सिर्फ जो दूसरा 5 साल मंसूबा था उसमें मुल्क मुकम्मल तौर पर उसमें सियासी इस्तेकाम था। इस अरसे में खातिर ख्वाह तरक्की हुई, लेकिन इसके बाद मुल्क सियासी तौर पर अदम इस्तेकाम का शिकार हो गया। 1965 में आपको पता है भारत ने जो है वो इंडिया ने हम पर जो हमला कर दिया तो जंग शुरू हो गई। इसी तरह से 1971 में 69 और 1969 और 70 में गिराओ जलाओ की तहरीकों ने ज़ोर पकड़ा और मशरक़ी पाकिस्तान हमसे 1971 की जंग में अलग हो गया। फिर 1977 में जनरल ज़ियाउल हक़ के मार्शल लॉ ने एक बार फिर जमहूरी हुकूमत को ख़त्म कर दिया। 1988 से 1996 तक सदर पाकिस्तान ने 8वीं आइनी तरमीम के तहत कई बार मुंतखब हुकूमतों को तोड़ दिया। इस तरह से मुल्क सियासी अदम इस्तेकाम का शिकार रहा। अभी तक मुल्क के जो सियासी हालात हैं वो बेहतर नहीं हैं। जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने नवाज़ शरीफ हुकूमत का ख़त्मा करके इक़्तिदार ख़ुद संभाला, लिहाजा जमहूरियत की कश्ती जो है वो डामाडोल नज़र आई। इसके अलावा में 2008 2013 के आम इंतखाबात में जमहूरी क़ुव्वतों को अवामी मैंडेट मिल गया, लेकिन सियासी अदम इस्तेकाम अभी तक जो है वो हमारे मुल्क को नहीं मिल सका। जब तक किसी मुल्क में सियासी अमन अमान नहीं होगा वो मुल्क माशी तरक्की भी नहीं कर सकता। इसके बाद माशरती और सकाफ़ती अवामिल। किसी मुल्क की माशी तरक्की के लिए माशरती हालात का साज़गार होना भी ज़रूरी है। जब तक माशरती हालात बेहतर नहीं होते माशी तरक्की की रफ़्तार तेज़ नहीं हो सकती। माशरे को अज़ ख़ुद इस बात के लिए तैयार रहना चाहिए कि वो माशी तरक्की के नतीजे में पैदा होने वाली तब्दीलियों को कबूल करे, क्योंकि माशी तरक्की के लिए ये बुनियादी शर्त है कि इदारे जो हैं उनमें तब्दीलियों को जल्द से जल्द लाया जाए। जब तक मुल्क के मुख्तलिफ़ इदारों में तब्दीली नहीं लाई जाएगी मुल्क माशी तरक्की नहीं कर सकता। फिर आबादी में इजाफ़ा भी माशी तरक्की की रफ़्तार को बुरी तरह मुतासिर करता है, लिहाजा माशी तरक्की के लिए ज़रूरी है कि आबादी पर कंट्रोल किया जाए। लेकिन जब तक लोग इस पर अमल नहीं करेंगे इस वक्त तक आबादी को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। इस सिलसिले में मज़हब भी रुकावट बन जाता है, क्योंकि मज़हब हमें इस बात की इजाज़त नहीं देता कि आबादी को कंट्रोल किया जाए। इसी तरह से ख़ानदानी रस्म व रिवाज, तर्ज़ माशरत ऐसे इदारे हैं जिनको तब्दील करना ज़रूरी है। पसमानदा ममालिक में जब तक औरतें मर्दों के शाना बशाना काम नहीं करेंगी मौसर आबादी की शरह में इजाफ़ा नहीं होगा। इसी तरह से ज़ात पात भी माशी तरक्की की राह में एक बहुत बड़ी रुकावट है, लिहाजा जब तक माशरा ख़ुद इन तब्दीलियों को अपनाने के लिए तैयार नहीं होगा माशी तरक्की के मुतालिक हम सोच भी नहीं सकते। क्योंकि अगर लोग ख़ुद महसूस करेंगे कि मुल्क में माशी तरक्की होनी चाहिए तो माशी तरक्की की रफ़्तार में इजाफ़ा होगा, और अगर लोग ख़ुद कोई बुनियादी तब्दीली लाने के लिए तैयार नहीं होंगे तो ऐसी सूरत में माशी तरक्की का हसूल बहुत ज़रूरी। लिहाजा जो माशरती अवामिल हैं वो भी मुल्क की माशी तरक्की के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हम अपने लेक्चर को बस यहीं तक रखते हैं। आज हमने माशी तरक्की का जो मफ़हूम है इसमें आपके पास 7 जो है वो डेफिनेशंस दी हुई हैं, इनमें से कोई सी आप 4 कर लें। एक तो कर लें प्रोफेसर हेरल्ड एफ विलियमसन की कर लें, इसके अलावा में जो अर्थस लिविस की कर लें, वाटसन की कर लें, गिंडलबर्गर की छोटी सी डेफिनेशन और स्नाइडर की कर लें, और लास्ट पर जो है वो मायर एंड बलवडन की भी कर लें, वो जो ओवरऑल है, ठीक है ना, वो 2 डेफिनेशंस को मिला कर है। इसके बाद माशी तरक्की एक अमल है, उसमें रसद में तग़य्युरात आते हैं, अशिया की तलब में भी तग़य्युरात आते हैं, मुल्क की कौमी आमदनी में इजाफ़ा होता है, और इस सब अमल के लिए एक तवील मुद्दत चाहिए होती है। इसके बाद माशी तरक्की की पैमाइश हमने पढ़ी, जिसमें माशी तरक्की की पैमाइश के 3 तरीके आज हमने पढ़े। हकीकी कौमी आमदनी का तरीका, नाम से ज़ाहिर अगर मुल्क की हकीकी कौमी आमदनी में इजाफ़ा हो रहा है तो मुल्क माशी तरक्की कर रहा है। इसकी पैमाइश में रुकावटें आप देखेंगे। फ़ीकस आमदनी का तरीका है, मुल्क में जितनी ज़्यादा फ़ीकस आमदनी बढ़ रही है लोग माशी तरक्की कर रहे हैं। और लास्ट पर फ़िज़िकल मयार ज़िंदगी बतौर पैमाना है माशी तरक्की, ठीक है ना, यानी कि लोगों की अगर बुनियादी हाजात की तस्कीन और गुर्बत में कमी हो रही है तो मुल्क माशी तरक्की कर रहा है। फिर पाकिस्तानी अवाम का मयार ज़िंदगी, ये एक रीडिंगेबल सा एक छोटा सा पैराग्राफ के तौर पर आप इस टॉपिक को कर लीजिएगा, ठीक है, ये कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है कि पाकिस्तान जो है उसमें मयार ज़िंदगी लोगों का कैसा है, पस्त है तो उसकी वजूहात क्या हैं।
لاسٹ ٹاپک جو ہم نے پڑھا وہ معاشی ترقی پر اثر انداز ہونے والے عوامل ہم نے پڑھے، جو کہ 3 تھے: معاشی عوامل، معاشرتی عوامل اور سیاسی عوامل. ٹھیک ہے، یہ امپورٹنٹ کویسچن ہے، معاشی ترقی پر اثر انداز ہونے والے عوامل. یہ آپ کے اکثر پیپر میں جو ہے وہ آتا ہے. اس کے بعد جو آج کا اسائنمنٹ جو ہے وہ میں نے آپ لوگوں کو دینی ہے وہ ہے معاشی ترقی سے کیا مراد ہے، اور معاشی ترقی کی پیمائش کے طریقے لکھیں. ٹھیک ہے، یہ آپ نے مجھے کر کے دینا ہے. معاشی ترقی سے کیا مراد ہے، 4 سے 5 ڈیفینیشن جو میں نے آپ کو کروائی ہیں وہ، اور معاشی ترقی کی پیمائش کے طریقے لکھیں. یہ اسائنمنٹ آپ نے مجھے کر کے آج دینی ہے. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ اس ٹاپک میں نیا چیپٹر ہے، کچھ بھی سمجھ میں نہیں آیا تو آپ مجھ سے گروپ میں پوچھ سکتے ہیں. اللہ حافظ.